اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی شام کے بشار الاسد کی باضابطہ دعوت پر آج ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ دمشق پہنچ گئے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دورہ جو شام کے اندر ہوا ہے ایران کی طرف سے، وہ 11 سال بعد کوئی ایران کا صدر شام کے اندر آیا ہے۔ ابراہیم رئیسی کا دورہ دمشق کی وجہ سے جو اسرائیل کی حکومت ہے اور ان کی افواج ہے انہوں کے اندر کافی ہلچل دیکھی جا رہی ہے، اور جو صہیونی حکومت ہے انہوں نے اپنی جو سیکیورٹی ہے بارڈر کے اوپر ہائی الرٹ پر رکھ دی ہے۔ آپ اپنی سکرین پر ایک رپورٹ دیکھیے جو السحر نیوز نے جاری کی ہے کہ شام میں عالمی سامراج کی شکست کے بعد صدر ایران کا آج دورہ دمشق، صہیونی حکومت کو تشویش۔ اس خبر میں مزید بتایا گیا ہے کہ صدر ایران اپنا 2 روزہ دورہ شام کے دوران اس ملک کی اعلیٰ حکام سے ملاقاتوں میں دونوں ممالک کے سیاسی تعلقات کی مزید استحکام، ان کی توسیع اور ساتھ ہی آپس میں اقتصادی تجارتی تعاون کی سطح میں اضافے جیسے موضوعات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ صدر ایران کا یہ دورہ شام مختلف پہلوؤں سے بڑی اہمیت کا حامل سمجھا جا رہا ہے۔ یہ 2011 میں بحران شام کے آغاز کے بعد صدر ایران کا پہلا دورہ دمشق ہے۔ تاہم اس مدت کے دوران شام کے صدر بشار الاسد نے 2 بار ایران کا سفر کر کے قائد انقلاب اسلامی اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقات کی ہے۔ شام گزشتہ برسوں کے دوران بڑے پیچیدہ سیکیورٹی، عسکری اور سیاسی بحرانوں سے گزرا ہے۔ دنیا کے دستوں اور ممالک سے آئے عالمی سامراج کی حمایت یافتہ 1.5 لاکھ سے زائد خونخوار دہشت گردوں نے مختلف گروپوں منظمہ دہشت کی شکل میں اس ملک میں عوام کا قتل عام کیا، وہاں بدامنی پھیلائی، اور اسے ایسے حالات میں اسلامی جمہوریہ ایران نے بلا وقفہ گزشتہ پوری مدت کے دوران شام کا بھرپور ساتھ دیا، اور شہید جنرل قاسم سلیمانی جیسے ایران کے فوجی مشیر شامی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے نشانہ بشانہ کھڑے رہے، اور یوم اس نے وہاں دہشت گرد ٹولوں کی حکمرانی کا خاتمہ کر کے انہیں شکست سے دوچار کیا۔ اس وقت بشار الاسد حکومت نے اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو دوبارہ حاصل کر لیا ہے، اور اس کا بائیکاٹ کرنے والے عرب ممالک منظمہ سعودی عرب اس حقیقت کو تسلیم کر چکے ہیں، اور بیجنگ میں طے پانے والے تہران ریاض معاہدے کے بعد سے عرب ممالک شام کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرنے کی غرض سے مزید متحرک ہوئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ صدر ایران کا یہ دورہ علاقے میں سرگرم استحکامی محاذ کی کامیابی کی اذان ہے، اور اس سے اس محاذ کے درمیان مزید استحکام بھی پیدا ہوگا۔ اس سے قبل ایران کے وزیر خارجہ نے بیروت پہنچ کر حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ اور جہاد اسلامی فلسطین کے سربراہ زاہد النخالہ سے ملاقات کی تھی۔ سید ابراہیم رئیسی کے دورہ شام نے ناجائز صہیونی ریاست میں ایک ہلچل پیدا کر دی ہے، اور صہیونی حکام صدر ایران کے اس سفر کو لے کر گہری تشویش میں مبتلا ہیں۔ میں آپ کو یہاں یہ بھی بتا دوں کہ اسرائیل کی گورنمنٹ نے اپنی افواج کو ریڈ الرٹ پر رکھ دیا ہے، اور جو ان کی سرحد ہے وہاں پر سیکیورٹی کو مزید ٹائٹ کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔